حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سعودی دامت برکاتہم کو آپ حضرات جانتے ہی ہیں مگر مکمل نہیں جانتے. مجھے ایسا لگ رہا ہے اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سعودی آپ اہل نسبت ہیں اور عالم جلیل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پارسا ہیں، اور آپ کی نسبت اور آپ کا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، بڑے خاندان سے ہے، متقیوں کے خاندان سے ہے، پرہیزگاروں کے خاندان سے ہے. ہندوپور کے مائے ناز عالم دین، داعی کبیر، داعی اسلام، قوم کے ہمدرد، ملت اسلامیہ کے غمخوار، حق گو جناب حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے خاندان میں جید علماء پیدا ہو کر ہیں اور حفاظ کرام، قراء کرام، مفتیان کرام کی کثرت ہے. حافظ عبدالرشید صاحب ہندوپور کے بے باک خطیب اور مقرر شعلہ بیان، داعی کبیر، اور آپ کی ذریعے سے اور آپ کی وجہ سے آندھرا پردیش میں دین کا ڈنکا بجا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہندوپور اور ہندوپور کے آس پاس کے علاقوں میں. حافظ عبدالرشید صاحب کے آمد سے قبل آپ ہندوپور میں دینی سرگرمیاں شروع کرنے سے قبل یہ بدعت کا گڑھ تھا، خرافات کا گڑھ تھا، اور یہاں کے لوگ دین سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، دینی شعور نہیں تھا، اور بالکل یہ لوگ اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی، ہر طرف گمراہی گمراہی، ہر طرف بدعتی بدعت، اور لوگ اتنے دین سے دور تھے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایسے علاقے میں حافظ عبدالرشید صاحب دین کا کام آپ نے شروع کیا. دعوت و تبلیغ کو آپ نے تقویت پہنچائی. دعوت و تبلیغ کی بیج بونے والے، دعوت و تبلیغ کا پودا بونے والے، پودا جس نے لگایا وہ جناب عبدالستار صاحب بھٹی والے، مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ستار صاحب بھٹی والے نے دین کا پودا لگایا. دعوت و تبلیغ کا آپ نے کام شروع کیا، مگر دعوت و تبلیغ کے کام کو تقویت دینے والے اور اس کو عام کرنے والے اور اس کو ایک تناور درخت کی شکل تک پہنچانے والے جناب حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہزاروں آپ کے بیان میں لوگ ہوا کرتے تھے، ہزاروں کا مجمع. جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہندوپور کی مرکزی مسجد میں آپ زندگی بھر خطابت کیے. آپ کا خطاب ہوتا رہا، 1 بجے سے پہلے آپ کا بیان شروع ہوتا، مگر مسجد 12 بجے سے پہلے پر ہو جاتی، لبالب مسجد بھر جاتی، لبریز ہو جاتی. بیٹھنے کے لیے نہیں، کھڑے ہو کر بیان سننے کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی. اتنا بڑا مجمع 70/2 میں ہم نے دیکھا ہے، 70/2 میں ہم نے دیکھا ہے. حافظ صاحب کے بیان میں ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا. ہر طرف سے لوگ آپ کے بیان کو سننے کے لیے پہنچ جاتے. جمعہ گویا کہ
ہندوپور کے مسلمانوں کے لیے عید کا سما ہوتا تھا، عید کا سما ہوا کرتا تھا۔ اطراف و اکناف کے دیہاتی لوگ، آندھرا پردیش سے مختلف علاقوں سے لوگ 11 بجے سے پہلے مسجد پہنچ جاتے اور 12 سے پہلے مسجد لبالب بھر جاتی۔ کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ حافظ صاحب کے بیان کے لوگ اتنے منتظر تھے اور اتنے قدردان تھے، اور آپ کا بیان بھی ایسا ہی ہوتا تھا، اور بغیر معاوضے کے آپ نے خطابت کی۔ دین کی خدمت آپ نے کی ہے، مگر کہیں بھی کسی شعبے سے آپ نے معاوضہ نہیں لیا ہے۔ آپ خود تاجر تھے، ملہم کی تجارت تھی آپ کی، ملہم کی تجارت کے ذریعے سے آپ اپنا گزارا کیا کرتے تھے، اور بقیہ زندگی دعوت و تبلیغ میں آپ نے لگایا۔ بڑے بڑے اجتماعات میں آپ کے بیانات ہوا کرتے تھے، اور آپ کی دعا بھی ہوتی تھی۔ ایسی دعا اور ایسا بیان، آج تک ایسا بیان ہم نے نہیں سنا، اور ایسی دعا بھی ہم نے نہیں سنی۔ انقلابی مقرر تھے، اتنے پرہیزگار عالم تھے، عالم دین تھے، ایسی بزرگ اور اتنے بڑے اللہ والے کے پیٹ سے اور ان کے نسل سے پیدا ہونے والے شاہ ولی اللہ سعودی دامت برکاتہم ہیں، اور آپ ایک معزز خاندان سے ہیں، بزرگان دین کے خاندان سے ہیں، مجاہدین کے خاندان سے ہیں۔ آپ آج جو قید خانے میں صحبتیں جو برداشت کر رہے ہیں، یہ آپ کی سنت نہیں بلکہ خاندانی سنت ہے۔ آپ کے خاندان کے بزرگوں نے یہ سنت زندہ کی ہے، ان کی جانب سے یہ سنت ادا ہوئی ہے۔ آپ کے چچائیں، ایک نہیں دو نہیں بلکہ سارے چچاؤں نے دین کے آڑ میں آنے والوں کا مقابلہ کیا، سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوا کرتے تھے، اور ان کا منہ کالا کر دیا کرتے تھے، دندان شکن جواب دیتے۔ بدعتیوں کو، خرافات پیدا کرنے والوں کو، دین کے اندر خلط ملط کرنے والوں کو، دین کی شبیہ کو خراب کرنے والوں کو وہ تحمل نہیں کرتے، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے ناک کے بل دھول چٹائی ہے۔ ہندوپور کی دھرتی میں، ہندوپور کے زمین میں انہیں جینے کا موقع انہوں نے نہیں دیا ہے، اور بدعت کو، خرافات کو پیدا ہونے کا کوئی موقع انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے بہادر تھے، دین کے سپاہی تھے، دین کے سپہ سالار تھے آپ کے چاچائیں اور آپ کے خاندان کے بزرگوں نے۔ علم لائن میں بھی الحمدللہ بہت آگے تھے، اور طاقت کے اعتبار سے بھی مانے ہوئے پہلوان تھے۔ صرف دین کے لیے، ملت کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے علم کو انہوں نے خرچ کیا، اپنے طاقت کا بھی انہوں نے صرف کیا ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے دین کو استعمال نہیں کیا، اور اپنے طاقت کا استعمال بھی نہیں کیا، اور اپنی زندگی کا کوئی وقت دین کے اپنے لیے انہوں نے خرچ نہیں کیا ہے۔ اپنی زندگی اور زندگی کے سارے اوقات، سارے لمحات، اور اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی قوت، اپنا علم صرف امت کے لیے، قوم کے لیے انہوں نے صرف کیا ہے۔ ایسے خاندان کا چشم چراغ شاہ ولی اللہ سعودی دامت برکاتہم ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اپنے خاندان والوں کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اور اپنے خاندان والے دین کے دائی تھے، ان دائیوں کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ولی اللہ صاحب کی یہ صفت ہے، انہوں نے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، قانون کے حوالے ہو کر ہیں۔ نہیں، یہ خاندانی سنت ہے۔ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ان کے خاندان والوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے خاندان کے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے۔ دنیا کے لیے انہوں نے زندگی نہیں گزاری ہے۔ 70/2 میں، 70/3 میں ہم نے دیکھا ہے، ان کے خاندان والوں کو قریب سے دیکھا ہے، ساری دنیا والوں نے دیکھا ہے، سارے ہندوپور والوں نے دیکھا ہے۔ ہندوپور والوں کو یہ علم ہے
اور انہیں معلوم ہے ان کے خاندان والوں کی بزرگوں کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں اور معترف ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ان کی دل کے گہرائیوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ خاندانی دائی ہیں، یہ خاندانی نیک لوگ ہیں، یہ بزرگان دین کا یہ خاندان ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر ان کے ساتھ وہ عداوت بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دشمنی بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بغض کا معاملہ بھی کرتے ہیں اور انہیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کے بزرگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کے خاندان والوں کے بڑوں کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ انہی کی نسل ہے، یہ انہی کی نسل ہے جنہوں نے خرافات کو پیدا کیا تھا، جنہوں نے بدعات کو پیدا کیا تھا، جنہوں نے شرک کو جنم دیا تھا، جنہوں نے شرک کو بول بالا کیا تھا، شرک کو ہوائیں دی تھی اور دین سے لوگوں کو دور کر رہے تھے، دین سے لوگوں کو محروم کر رہے تھے۔ یہی خاندان کے لوگوں کی یہ نسل ہے جنہوں نے آج یہ معزز خاندان کے چشم و چراغ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ معزز خاندان کے چشم و چراغ کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، انہیں رسوا کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی خاندان ہے جنہوں نے دین کو تکلیف پہنچائی تھی، دین کو ختم کیا تھا، دین کی شبیہ کو بدل دیا تھا، انہی خاندان کی، انہی نسل کی یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے معزز خاندان کے چشم و چراغ کا نام کو ملیامٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں عزت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ یہی خاندان ہوگا، یہی خاندان کی نسل ہوگی، یہی خاندان کا یہ لوگ ہوں گے، یہی خاندان کے جراثیم ہوں گے جنہوں نے یہ معزز خاندان کو آج تکلیف پہنچا رہے ہیں اور انہیں جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ورنہ سچے پکے دائی ہوتے، سچے پکے مسلمان ہوتے تو یہ معزز خاندان کے دھول کو، ان کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیتے۔ اتنا مبارک خاندان ہے یہ، اتنا بابرکت خاندان ہے، اتنا معزز یہ خاندان ہے، بزرگان دین کا خاندان ہے، اہل علم کا خاندان ہے، دین کے دائیوں کا خاندان ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے مر مٹنے والوں کا یہ خاندان ہے۔ ایسے خاندان والوں کی عزت کرنا چاہیے، عظمت کرنا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کے متبع ہونا چاہیے، ان کے اتباع میں زندگی گزارنا چاہیے اور ان کے ارد گرد رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ جائے، تاکہ ہماری بقیہ زندگی دین پر گزرے، دین پر ہم گزاریں اور اللہ کے رسول تک ہمیں پہنچائیں اور آخرت میں ہماری باز پرس نہ ہو، خبر کی جو منزل ہے وہ منزل ہمارے لیے آسان ہو، میدان حشر میں جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیوں سے ہم محفوظ ہوں، آب کوثر ہمیں ملے اور میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ مبارک سایہ ہم کو ملے، پل صراط پر گزرنا ہمارا آسان ہو جائے اور اللہ کے قریب، اللہ کے قرب، اللہ کے قریب بیٹھنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا ہمیں موقع ملے اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے آب کوثر ہمیں عطا ہو جائے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا، یہ ولولہ ہونا چاہیے تھا، یہ تڑپ ہونا چاہیے تھا، یہ فکر ہونا چاہیے تھا، ان خاندان والوں کی قدر اگر آپ کر لیتے تو آپ کو یہ ساری منزلیں آسان ہو جاتی۔ یہ معمولی خاندان نہیں ہے، یہ بزرگوں کا خاندان ہے، اس خاندان کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے خاندان کے بزرگوں کو اور دین کو، اسلام کو جب 50 سال پہلے جو تکلیف پہنچا رہے تھے، دین کو برباد کر رہے تھے، دین کو ختم کر رہے تھے، انہی خاندان کی یہ نسل ہے، وہی خاندان کی جراثیم ہیں جو آج یہ معزز خاندان کے چشم و چراغ کو بدنام کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں اور انہیں صحبتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ ان کے والد بزرگوار کو، حافظ رحمت اللہ صاحب حسینی، اسی خاندان کے چشم و چراغ کے والد بزرگوار ہیں۔ چند مہینوں میں انہوں نے 70/4 میں یا 70/3 میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، چند مہینوں میں، حسینیہ میں، مظہر بھیا کے
روبرو بیٹھ کر اور مظہر بھیا کے موجودگی میں اور آپ کی شاگردی میں چند مہینوں میں آپ نے قرآن کو حفظ کیا، اور ایک ہی نشست میں پورے قرآن کو انہوں نے سنانے کا اللہ نے انہیں موقع دیا تھا. کہیں غلطی نہیں، کہیں چھوٹ نہیں، کہیں بھول نہیں. اتنا اچھا قرآن آپ نے حسینیہ کے مدرسے میں حفظ کیا اور چند مہینوں میں قرآن مجید کو مکمل کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا. با برکت ہے وہ باپ، کتنا مبارک ہے وہ باپ جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. کیا معمولی نعمت ہے یہ؟ کیا معمولی دولت ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کی یہ دولت نصیب نہیں ہوتی. بڑے بڑے لوگوں کو یہ دولت، یہ عظمت، یہ رتبہ، یہ مقام نہیں عطا ہوتا. اللہ نے آپ کے والد بزرگوار کو یہ شرف عطا کیا. چند مہینوں میں انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن کو مکمل کر لیا، یاد کر لیا، اور ایسا یاد کیا، ایسا یاد ہوا ان کے قرآن ان کو ایسا محفوظ ہوا ان کے سینے میں چند مہینوں میں. پھر اس میں سے کوئی غلطی نہیں، کہیں بھول نہیں، کہیں چھوٹ نہیں، اور آج تک قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے. مبارک ان کے والد صاحب، کتنے مبارک ہیں، کتنے قدرداں ہیں، اور کتنے معزز ہیں، اور کتنے بابرکت ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. ان کی پیٹ سے، ان کے صلب سے یہ بچہ ولی اللہ دنیا میں پرورش پا رہا ہے، دنیا میں تشریف لایا ہے، اور دنیا میں ان کی آمد ہوئی ہے، ان کا ورود مسعود ہوا ہے. بابرکت ہے وہ بچہ، بابرکت ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، انہوں نے کیا ایسا مقدمہ، ایسا کیس ان پہ ڈال دیا ہے جو آج وہ اتنا جلدی جیل میں پہنچ گئے. وہ کون سا کیس ہے، وہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسا انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، ایسی غلطی ان سے کیا سرزد ہو گئی ہے کہ اتنا جلدی ادھر قید کرے، ادھر گرفتار کرے، ادھر جیل میں ڈال دیے. وہ کون سی غلطی ہے؟ ایسی کوئی غلطی نہیں ہے. ایسی غلطی ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتی، ایسی غلطی ان سے واقع ہو ہی نہیں سکتی. بزرگوں کے خاندان سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی. بلا وجہ انہیں آج نیلام کیا جا رہا ہے، ان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اور انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. آپ کے خاندان کو دیکھتا ہوں تو مجھے امام حسین یاد آتے ہیں، امام حسن یاد آتے ہیں، امام مسلم یاد آتے ہیں، امام اصغر یاد آتے ہیں، امام اکبر یاد آتے ہیں، اور جتنے بزرگ اور جتنے نیک لوگ دنیا سے گئے ہیں وہ نیک لوگ مجھے یاد آتے ہیں، وہ بزرگان دین مجھے یاد آتے ہیں. ہر نیک آدمی دنیا میں صعوبتوں کو برداشت کیا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لوگوں کے تکالیف کو تحمل کرنا پڑا ہے، تکالیف کو برداشت کرنا پڑا ہے. دنیا والے ایسے لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں. دیکھیے آپ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیسی بے حرمتی کی گئی، امام حسن کے ساتھ کیسی بے حرمتی ہوئی، امام اصغر، امام اکبر، امام مسلم اور آپ کے چاہنے والے اور صحابہ کرام کو کیسی اذیتیں دی گئیں. آپ کے سر کو قلم کیا گیا، بچوں کے سر کو قلم کیا گیا، اور آپ کے چاہنے والوں کے سروں کو جسم سے جدا کیا گیا. اور کربلا کی دھرتی میں، کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک یہ مبارک خاندان کے، رسول اللہ کے نواسوں کے، رسول اللہ کے چاہنے والوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی، اور ان لاشوں پر یزید 3 دن تک گھوڑوں کو بھگاتا رہا، ان کے لاشوں پر گھوڑوں کو بھگاتا رہا، اور ان کے لاشیں کی بے حرمتی کرتا رہا، اور ان کا جسم میں اتھر پرزے ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 3 دن تک امام حسین کا جسم ٹکڑوں میں بدل گیا، پرزوں میں بدل گیا، اور آپ کا جسم چھلنی ہو گیا، جسم جدا ہو گیا. آپ کے ہاتھ جسم سے جدا ہو گئے، آپ کے پیر جسم سے جدا ہو گئے، آپ کے گھٹنے جسم سے جدا ہو گئے. غرض یہ کہ جسم کا ہر حصہ جسم کی شکل سے جدا ہو کر ٹکڑوں میں منتقل ہو گیا، ٹکڑوں میں بدل گیا.
یہی حالت امام اصغر کی تھی، یہی حالت امام اکبر کی تھی، یہی حالت امام مسلم کی تھی، یہی حالت آپ کے چاہنے والوں کی تھی، یہی حالت حضرات صحابہ کرام کی تھی۔ پھر یزید نے مدینے میں مکے میں کتنی بے حرمتی کی، معزز خاندانوں کی عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، حاملہ کر دیا، 9,000 عورتوں کو حاملہ کر دیا، صحابیات کو، اور مدینے میں رسول اللہ کے مزار کی اس نے بے حرمتی کی۔ تو کیا آپ یہ منظر کو دیکھنے کے بعد، یہ واقعے کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا خاندان برابر نہیں تھا؟ کیا آپ کے نواسے برابر نہیں تھے؟ کیا آپ کے نواسے کے اندر دین نہیں تھا؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں؟ نہیں، یہ معزز مبارک بابرکت خاندان رسول اللہ کے نواسے، جن کے ذریعے سے دین آج باقی ہے، قیامت تک دین باقی رہے گا، جن کے ذریعے سے ہر گھر تک دین پہنچا ہے، ایسا بابرکت مبارک خاندان والوں کو دنیا بخشی نہیں، اور انہیں رسوا کیا، ذلیل کیا، بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے پردے کو ان کے جسم سے جدا کیا گیا، اور کتنے چاہنے والے آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ بدعمل تھے، بد اخلاق تھے، بد کردار تھے، دین سے دور تھے، نہیں، بلکہ وہ دیندار تھے، ان کی زندگی میں دین تھا، اور ان کے ذریعے سے دین پھیلا ہے، دین پھیل رہا ہے، اور دین قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک ہر گھر تک دین پہنچے گا۔ اسلام کو انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا ہے، ان کے ذریعے سے دین کو تقویت ملی ہے، دین کو فوقیت ملی ہے، دین ہے نا آسمانوں تک پہنچا ہے، آسمانوں کے بلندیوں تک پہنچا ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے، دنیا کے ہر حصے میں پہنچا ہے، دنیا کے خطے میں پہنچا ہے، ہر گھر ہر فرد تک پہنچا ہے۔ ایسا بابرکت خاندان کو دنیا نہیں بخشی، ایسے معزز لوگوں کو دنیا نہیں بخشی، بھی نہیں۔ یہ حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے، ایسا ہی ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہندو پور میں رہنے والے چند لوگوں نے، چند خاندان والوں نے ان کے تعاقب میں اس دور سے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بچپنا ہندوپور میں گزرا، ہم نے دیکھا ہے ان کے خاندان والوں کی قربانیوں کو، ان کے خاندان والوں کے مجاہدے کو، ان کے خاندان والوں کے طاقت کو، ان کے دین کو، ان کے علم کو ہم نے دیکھا ہے۔ کتنے پرہیزگار لوگ تھے۔ ایسے بابرکت خاندان کو آپ بدنام کر رہے ہیں، ایسے بابر خاندان کو آپ رسوا کر رہے ہیں، انہیں ذلیل کر رہے ہیں، اور انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، انہیں اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اور انہیں رسوا کیا جا رہا ہے، انہیں قید خانے میں بند کیا جا رہا ہے، ان پر FIR کیا جا رہا ہے، ان پر چارج شیٹ داخل کی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن کیا ہوگا آپ کا؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور میں آپ حاضر ضرور ہوں گے، سوال ہوگا اللہ کے دربار سے کہ یہ معزز خاندان کو آپ نے رسوا کیا، ذلیل کیا، ان کو قید خانے میں بند کیا، اور ان کے عزت سے کھیلا، ان کی عزت کو نیلام کیا۔ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچئے، آخرت کے بارے میں سوچئے، آخرت کی فکر کیجئے، اپنی خبر کے تعلق سے آپ کچھ غور کیجئے۔ مرنے کے وقت میں جب اسرائیل آئیں گے تو اس وقت میں آپ کی موت کیسے ہوگی، اس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ بابرکت اور معزز خاندان کو ہم نے رسوا کیا، ذلیل کیا، معزز خاندان کو ہم نے بدنام کیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ کل قیامت کے دن اور مرنے کے وقت میں اسرائیل جب آئیں گے تو اسرائیل کے سان میں ہم کیا بیان کریں گے؟ اسرائیل پوچھیں گے تو اسرائیل کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وقت میں اسرائیل آپ کی روح کیسے نکالیں گے؟ کتنی سختی سے آپ کی روح نکلے گی، کتنی پریشانی ہوگی آپ کو جسم سے روح جدا ہوتے ہوئے۔ اس منظر کو آپ نے دیکھا، اس منظر کو آپ نے سوچا؟ پھر خبر میں تنہے تنہا رہیں گے، اندھیرے مکان میں رہیں گے، کیڑے والے مکوڑے والے مکان میں رہیں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت میں آپ سے سوال جواب ہوگا۔ حافظ عبدالرشید صاحب کے خاندان والوں کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی ہے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میدان حشر میں کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ کے دربار میں آب کوثر لینے کے لیے پہنچیں گے تو رسول اللہ آپ سے سوال کریں گے، تو وہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ پوچھے گا حافظ عبدالرشید صاحب دین کے دائی، دین کے مجاہد، دین کی سپاہی، دین کے سپہ سالار،
ان کے چشم و چراغ، ان کے خاندان کے چشم و چراغ کو آپ نے رسوا کیا، وہاں سے سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے بھول گیا اس منظر کو، آپ نے بھلا دیا اس منظر کو، آپ نے سوچا نہیں آخرت کے بارے میں، آپ نے فکر نہیں کیا آخرت کے بارے میں، دل میں آیا آپ نے ان پر ان کی عزت سے کھلواڑ کر دیا، اور آپ کے دل میں آیا اور آپ کے خیال میں آیا تو ان پر کیس مقدمہ ڈال دیا۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا، اس کا جواب کو آپ تلاش کریں، وہ جواب دینے کی صلاحیت کو پیدا کریں، جواب دینے کی طاقت کو پیدا کریں، ورنہ قیامت کے دن بہت پریشانی ہوگی۔ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، جائیے وہ معزز خاندان کے پاس، ان سے معافی تلافی کیجیے، وہ خاندان والوں کی قدر کیجیے، وہ خاندان والوں کی عظمت کیجیے، وہ خاندان والوں کا احترام کیجیے، وہ معزز خاندان ہے، وہ بابرکت خاندان ہے، وہ مبارک خاندان ہے، ایسا ویسا خاندان نہیں ہے۔